السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ کیا حال چال ہیں یار؟ آپ لوگ ناول کا نا اچھا ریویو نہیں دے رہے یار، مزہ نہیں آ رہا مجھے پڑھنے میں۔ اتنی محنت کر رہی ہوں، ذرا سوچو تو صحیح آپ کی رائٹر کتنی محنت کر رہی ہے اس ناول پہ۔ یوٹیوب والے تو مطلب ان کے 4-5 ایپیسوڈ آگے چل رہے ہیں، اور آج میرا پورا ارادہ تھا کہ میں آج سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، لیکن ہوا کیا کہ مجھے نا بازار جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے جب میں واپس آئی تو شام ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اتنی مشکل سے ایپیسوڈ لکھی اس وقت، اور پھر میں نے سوچا کہ چلو سرپرائز ایپیسوڈ دینے کی کوشش کرتی ہوں، وعدہ نہیں کرتی کہ کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے رات تک اگر دوسری ایپیسوڈ میں لکھنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تو میں آپ کو دوں گی، کیونکہ آج فیس بک والوں کو سرپرائز ملا تو بھائی آپ کا بھی حق بنتا ہے پورا سرپرائز پہ۔ کوشش کروں کہ 10ویں ایپیسوڈ میں آج ہی دینے کی، لیکن میں وعدہ نہیں کرتی۔ تو آپ لوگ بھی یار ریویو دو۔ ویسے یوٹیوب ریڈر سے میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہو، مطلب میری سوچ سے زیادہ ہی ہے یہ، کیونکہ یوٹیوب ایک نیو پلیٹ فارم ہے میرے لیے، اور یہاں پر آ کر شروع ہونا، مطلب سٹارٹ کرنا، یا پھر میرے اتنا ابھی مجھے سمجھ نہیں ہے اس چیز کی، تو ابھی یوٹیوب پہ سیٹیبل ہونے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو یار معاف کر دیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہو یوٹیوب پہ تو جتنی ہو سکے کرو یار، میں جتنا آپ لوگ کر سکتے ہو میرے لیے ضرور کرو، کیونکہ کل بھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہو، ایسے نہیں پڑھو۔ پھر میں نے ان کو رپلائی کیا کیسے آپ بتا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی میں خود ہی موٹا مارا جیسے ہو رہا ہے ویسے کرتی ہوں۔ اب میرے خیال میں پتہ ہے کہ آج ٹائم زیادہ ہے نا، تو میں سوچا تھوڑی باتیں بھی کر لوں، لیکن باتیں بعد میں، پہلے ایپیسوڈ پڑھ لوں۔ تو چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ ویڈیو یہاں سے تیز کیسے ہوتی ہے یار؟ وہاں پہ جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں میرے خیال میں اوپر، یہ والے نہیں جو میری سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آپ کے یوٹیوب سکرین پہ نا 3 ڈاٹس ہوں گے، آپ ان پہ کلک کرو گے، وہاں پہ کوالٹی، سپیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، تو آپ نا وہاں سے تیز کر سکتے ہو۔ کچھ ریڈرز مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تیز کرتے کیسے ہیں، کہ ہم نے تیز پڑھنا ہوتا ہے، آپ سلو پڑھتی ہو، تو پھر میں نے وہاں پہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو ابھی میں نے چیک نہیں کیا، اگر نیکسٹ ویڈیو میں مجھ سے چیک ہو سکا نا تو پھر میں آپ کو چیک کر کے بھی بتاؤں گی کہ کیسے تیز کرتے ہیں۔ اور پھر جن کو وہ کیا بولتے ہیں سننے میں مزہ نہیں آتا، وہ خود پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ آواز میوٹ کریں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں، بہت زیادہ وقت لے لیا ہے میں نے، چلے شروع کرتی ہوں۔ دوست دارم، 9ویں قسط، تحریر ارید شاہ۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس سے پیروں پر اس کا رومال اب تک بندھا ہوا تھا۔ پہاڑی کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بہت احتیاط سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے واپس حویلی کی جانب لے آیا تھا۔ راستے میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کے غصے سے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ اب تک اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ دارم نے بھی آگے سے کوئی مزید بات نہیں کی۔ ایک تو اس کا اچانک یوں گھر سے چلے جانا بہت برا لگا تھا، دوسرا آج کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کی لاپرواہی سے اسے کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے غصے کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا غصہ اس پر ظاہر نہیں کیا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے غصے سے دور ہی رہے۔ وہ اپنے غصے کی شدت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اس کے عزیز و جان لوگ اس کے غصے کا شکار ہوں۔ وہ غصے میں اکثر اپنا ہی نقصان کر دیتا تھا، جس سے وہ خود بھی بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے سارا راستہ طے کیا اور اسے واپس گھر لے آیا۔ اسے اس طرح سے دارم کی باہوں میں دیکھ کر ثنا کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا سوچے ہوئے تھی، لیکن یہاں تو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے تو وہ اور بھی دارم سائیں کے قریب آ گئی تھی۔ اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ جلنے لگی تھی۔
وہ تو بہت کچھ سوچے ہوئے تھی کہ دارم اسے خوب سنائے گا، اس کی مہمان نوازی اور ناز نخرے ایک طرف کر کے اس پر اپنا آپ ظاہر کرے گا، لیکن یہاں تو کہانی ہی پلٹ گئی تھی۔ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ دارم کیا ہوا ہے اس کا پیر کیوں بندھا ہوا ہے؟ اللہ رحم کرے، ہمنا چاچی انہیں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ آگے قدم بڑھاتا اسے لا کر صوفے پر آرام سے بٹھانے لگا۔ ڈاکٹر کو فون کرو ساحر سائیں، یہ پہاڑی پر گری ہوئی تھی، پیر پر اچھی خاصی چوٹ آئی ہے۔ وہ اس کا پیر آہستہ سے اٹھاتا صوفے پر رکھ چکا تھا۔ چوٹ کافی گہری تھی، لیکن پھر بھی دارم سائیں کا اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا نہ تو بابا سائیں کو پسند آیا تھا اور نہ ہی چچا سائیں کو۔ شاید اس وقت دارم کی یہ حرکت ان کی مردانہ انا پر ضرب لگا گئی تھی۔ دارم سائیں اپنی جگہ سے اٹھیں، ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بابا سائیں نے ذرا سختی سے اس کی پوزیشن کا احساس دلایا۔ جی بابا سائیں، لیکن جب تک ڈاکٹر آتا ہے تب تک کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، خون اب بھی بہہ رہا ہے۔ تم کھری میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ ان کے انداز کو نظر انداز کرتا ثنا پر چلایا تھا، کیونکہ اس وقت ثنا کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ وہ اسے کم ہی منہ لگانا پسند کرتا تھا۔ جی سائیں، ثنا بس اتنا ہی کہتی فوراً اندر کی جانب آگئی تھی، جبکہ ثنا کا بوکھلایا ہوا انداز نور پر کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ وہ پہلے بھی یہ چیز نوٹ کر چکی تھی، لیکن تب اسے اس بات میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن ثنا کا انداز، اس کا عجیب طریقے سے بات کرنا، اس کی ناپسندگی اسے بہت کچھ سمجھ میں آئی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے مس ثنا کی مجھے ناپسند کرنے کی؟ محترمہ ثنا دارم صاحب سے محبت کرتی ہیں؟ انٹرسٹنگ، یہ محترمہ جل رہی ہیں مجھ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جلنے والوں کو اور جلانا چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی مسکرائی تھی۔ یہ اس گھر کی وہ انسان تھی جو اسے کبھی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ پہلے دن سے ہی وہ اس سے عجیب طرح سے بات کرتی تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ اسے بہت برا لگتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کی ماں اسے یہ بات بہت پہلے ہی بتا چکی تھی کہ دارم سائیں کا نکاح ثنا سے ہونے والا تھا، لیکن شاید سرمد اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ یقیناً اگر وہ اس دن ان دونوں کے بیچ نہ ہوتی تو شاید وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ اگر تو ثنا دارم سے سچی محبت کرتی تھی تو پھر وہ حق پر تھی۔ بیٹا، یہ گاؤں کافی حد تک خطرناک ہے، یہاں پر صرف ہمارے ہمدرد نہیں بلکہ دشمن بھی ہیں، تمہیں یہاں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ میری جان، یہ سب کچھ تمہارے لیے نیا ہے، تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بنا کسی گرم شال کے تم باہر کیوں نکلی؟ یہاں کتنی سردی ہے۔ ہمنا اپنے اوپر سے گرم شال اتار کر اسے پہنانے لگی۔ وہ بے شک سگی ماں نہیں تھی، لیکن ان کا فکر جتاتا لہجہ سگی ماں سے بڑھ کر تھا، جس کو اس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ چادر لینے کا کہا تھا ثنا نے، اس کے منہ پر مار کر چلی گئی۔ میری بیٹی کو تو بالکل ملازمہ سمجھ کے رکھا ہے اس نے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اس گھر میں بہت سالوں کے بعد آئی ہو، اسی لیے ہم سب تمہارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ وہ تمہیں ہمارے گھر کے طور طریقے بتا رہی ہے اور تم اسی کی بے عزتی کیے جا رہی ہو۔ میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانے کا بول کر ہمارے گھر کی بچیاں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکل جاتی۔ میں اب تک چپ تھی کیونکہ سرمد ادا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تم سے 4 سال بڑی ہے، تم اسے اس کے نام سے اور بے حد بدتمیزی سے بلاتی ہو، جو مجھے بالکل گوارا نہیں۔ اپنی ماں کی سکھائی ہوئی تربیت وہیں بھول کر آؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ زرین تائی جو صبح سے اپنی اور اپنی بیٹی کی بے عزتی کروا رہی تھی، اسے سخت لہجے میں سمجھانے لگی۔
آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے تو مجھے منع بھی نہیں کیا، یہ تو آگے سے ڈرامے کر رہی تھی کہ اگر گئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی آخر ہو کیا جائے گا۔ بات اگر طریقے سے کی جائے تو انسان سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن یہ محترمہ مجھے ڈراوا دکھا رہی تھی۔ پر میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں بدتمیزی نہیں کرتی ہوں، یہ کرتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ۔ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسے بالکل پسند نہیں ہوں۔ اپنے پرسنلز کی وجہ سے یہ مجھے ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ مجھ پر چوٹ لگی، آج مجھے چوٹ لگی ہے نا، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہی لگی ہے۔ کب اس نے مجھ سے کہا ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے؟ ذرا یہاں پر آ کر سچ بولے، اور میری ماں کی تربیت پر آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کی بیٹی کی تربیت بھی دیکھی ہے میں نے، ان کی بات پر اسے اچھی خاصی تب چڑھ گئی تھی۔ وہ تمیز اور بدتمیزی کا فرق بھولے اپنی بات ان پر کلیئر کر چکی تھی۔ توبہ توبہ، زبان درازی دیکھو اس لڑکی کی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سامنے چھوٹا کھڑا ہے یا کوئی بڑا ہوش نہیں ہے، بس اپنی ہی ہانکے جا رہی ہے۔ بس کرے چاچی سائیں، وہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، تو آپ تو سمجھدار ہیں، اسے یہاں آئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ تم چلو کمرے میں، ڈاکٹر آنے والا ہے۔ دارم ایک نظر زرین بیگم کو دیکھتا نور سے مخاطب ہوا، جبکہ نور نے بے حد غصے سے پہلے زرین اور بعد میں ثنا کو دیکھا۔ ثنا کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری محبت سے مجھے کیا لینا دینا تھا ثنا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گیم اچھی کھیلی ہے تم نے، لیکن میں کوئی دبو اور بیوقوف لڑکی نہیں ہوں۔ کیسے جاؤں اندر؟ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا، ہر کوئی مجھ پر غصہ کر رہا ہے، کسی کو میری فکر نہیں، جس کا دل چاہتا ہے اپنی براس نکالتا ہے مجھ پر۔ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی وہیں پر، واپس آتی ہی نہیں، بے عزتی کروانے کے لیے آئی ہوں میں یہاں۔ بکواس بند کرو اپنی، بولنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیا کرو، اپنے منہ سے کیا فضولیات نکال رہی ہو۔ اس کی فضول گوئی پر وہ دہارا تھا۔ میں ہی بکواس کرتی ہوں، ساری غلطی میری ہی ہے، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں یہاں آ گئی، اور پھر یہاں پچھلے 3 دن سے بے وقوفوں کی طرح اس کمرے میں پڑی ہوں، کسی کو احساس تک نہیں، کوئی مجھے باہر لے جائے، میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ 4 لڑکیاں ہیں اس گھر میں جن کو اپنی یونیورسٹی، کالج، اسکول اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی، پتہ نہیں ایک میں ہوں یہاں، مجھے نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے پتہ ہے نا، تو میں وہاں کسی کے لیے اہم تھی اور نہ ہی میں یہاں کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ میری ماں کی زندگی میں تو میرے لیے کبھی کوئی جگہ تھی ہی نہیں، لیکن یہاں پر بھی مجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں آنسو کون سی بات کو لے کر آئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے بے حد معصوم بنا گئے تھے، جس نے سب کے دل کو تڑپا دیا تھا۔ نہیں بیٹا سائیں، اس ہفتے بچے تمہیں گھمانے لے کر جانے والے تھے، میری جان ساحر سائیں نے تمہارے لیے ہی تو اسپیشل وقت نکالا تھا، تم ہم سب کے لیے بہت اہم ہو میرا بچہ، تم سب اپنا منہ ٹھیک کرو، کل ہی سنان سائیں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں گھما کر لائے گا۔ اصغر صاحب بے حد پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے، سنان ادا کیوں؟ دارم سائیں کیوں نہیں؟ انہیں کیا صرف غصہ کرنا چلانا آتا ہے؟ ان سے کہیں کہ مجھے لے کر جائیں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ یہ جو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، فضول میں انہیں کہیں کہ مجھے باہر لے کر جائیں، وہ بھی کل صبح۔ وہ بے حد لاڈ سے ان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، اس کے انداز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سنا تم نے دارم سائیں، میری بچی نے کیا کہا؟ کل سارے اہم کام چھوڑ دو، ہمارے لیے سب سے اہم ہمارے گھر کی خوشی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جی بابا سائیں جو حکم، لیکن پہلے یہ اپنا پیر تو ٹھیک کر لے، چوٹ کافی گہری ہے۔ وہ اپنا کل کا ایک بہت اہم کام چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے کہنے لگا، کل تک ٹھیک ہو جائے گی میری چوٹ، آپ بہانے بازی نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ بابا سائیں کچھ بھی بولتے وہ بول پڑی، ٹھیک ہے بابا سائیں میں لے جاؤں گا۔ بابا سائیں کے مسکرانے پر وہ بولا۔ اصغر صاحب کے سینے میں منہ چھپائے اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اٹھتے دیکھ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو اسے پسند نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ وہ زیادہ دیر اچھا بننے کا ڈرامہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب خوش میری جان؟ تایا سائیں نے بہت پیار سے پوچھا۔
بہت خوش۔ اب ان سے کہیں کہ مجھے اٹھا کر کمرے میں چھوڑ آئیں، جیسے پہاڑ سے اٹھا کر لائے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دارمسائی نے بے اختیار اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ سے ابھرتے ڈمپلز کو دیکھا تھا۔ شاید یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ بیٹا سائیں، آؤ میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں گا۔ سب کے بیچ یوں اچانک اس کا دارم کو خود کو اٹھانا کہنا بہت عجیب تھا، اسی لیے وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولے، نہیں میں نہیں چل سکتی، بہت زیادہ درد ہے۔ یہ پہاڑی سے بھی مجھے اٹھا کر لے کر آئے تھے، اب تو صرف یہاں کمرے تک چھوڑنا ہے۔ آئیں دارمسائی، لے چلیں مجھے کمرے میں۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتی اسے بلانے لگی۔ بابا سائیں اس کے قریب سے اٹھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت یہاں پر زاوش، زرنیش اور ثانیہ نہیں تھے، ان کے سامنے اسے واقعی شرمندگی ہوتی۔ ثانیہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، زرنیش کچن میں اور زاوش اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی جسے لینے ساحر کو جانا تھا۔ پتہ نہیں وہ گیا تھا یا نہیں۔ اس نے بے حد احتیاط سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ لمحے میں ہی اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ یہ لمحات اس کے لیے کتنے مشکل تھے یہ تو صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ ثنا کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے کی شدت سے خواہش کر رہی تھی۔ تھینک یو، صبح تیار رہیے گا، وقت پر نکلیں گے گھر سے۔ رات میں آرام آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں بھی آیا تو بھی ہم ضرور جائیں گے۔ مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے، ہم اس پہاڑی پر بھی واپس جائیں گے، آپ ایسے ہی اٹھا کر لے چلیں گے۔ ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوتی ثنا کو محسوس کر کے وہ بے حد پیار سے اس کے گلے میں اپنے بازو مزید مضبوطی سے ڈالتی اس سے پوچھنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم صبح بھی تمہارے ساتھ ہوں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم تمہیں آرام سے وہاں لے جائیں گے۔ ویسے بھی کل زاوش کو کالج سے چھٹی ہے اور ثانیہ کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، لیکن زرنیش ہمارے لیے چھٹی کر لے گی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر جیسے ہی پیچھے ہٹا وہ اس کے اوپر کمبل ڈالتی غصے سے بتانے لگی، نہیں، مجھے اور کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا، دارمسائی صرف میں اور آپ، بتا دیں اس کو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دارم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ دارمسائی صرف ہم جائیں گے نا؟ وہ بے حد معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، کسی کو بھی چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل صرف میں اور در جا رہے ہیں، ہفتے والے دن سنان سائیں سب کو لے جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر جانے لگا جہاں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ دارمسائی انجیکشن نہیں لگائے گا، میں منع کر دوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ دلکشی سے مسکراتا باہر نکل گیا۔ انہیں کیسے پتا ہے کہ مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ نور نے خود سے سوال کیا۔ یہ لو چادر، ڈاکٹر اندر آ رہا ہے۔ وہ الماری سے چادر نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، میں نے کیا ایسے ہی تمہارے منہ پر چادر ماری تھی؟ نور نے ایک ادا سے مسکرا کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ لو اسے، ڈاکٹر اندر آنے والا ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، تم نے یہ کہانی امیجن اچھی کر لی، اگر تم مجھے یہ دیتی نا تو بھی میں اسے سچ میں تمہارے منہ پر ہی مارتی۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دارمسائی اندر داخل ہوا، اسی لمحے میں ہی چادر اٹھا کر اپنے کمبل کے نیچے پھینک دی تھی۔ ڈاکٹر آ رہا ہے، تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں ہے میرے پاس، کب سے مانگ رہی ہوں، ثنا ادی سے دے ہی نہیں رہی۔ آپ پلیز دے دیں اپنی چادر، پہلے تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، اب بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد وہ اس کے کندھے سے اجرک کھینچ چکی تھی جس پر ثنا کا پورا منہ کھل گیا۔ اس لڑکی کی ہمت تو واقعی قابل دید تھی، شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ کس سے پنگا لے رہی ہے۔ کیا ہوا، آپ کو برا لگا؟ اچھا آپ واپس لے لیں، میں کوئی اور ڈھونڈ لیتی ہوں، وہ بے حد معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر دارم دلکشی سے مسکرایا۔ برا کیوں لگے گا جانم سائیں، حق ہے تمہارا۔ اسے اپنی اجرک خود پر لپیٹتے دیکھ سکون اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ تھینک یو، ڈاکٹر کو انجیکشن سے منع، فکر مت کرو، کسی کے باپ کی اتنی اوقات نہیں میری اجازت کے بنا تمہیں چھونے کی، وہ مسکرا کر کہتا دروازہ کھول چکا تھا۔ اچانک آنے والے بدلاؤ اسے عجیب تو لگ رہا تھا لیکن بہت خوشگوار بھی تھا۔ ثنا نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینجی جس پر نور بھی مسکرائی۔
غلط بندی سے پنگا لے لیا آپ نے ثنا دی، ثنا کا پھیکا چہرہ اس سے اچھا لگ رہا تھا، اس نے غلط کیا تھا اور نور غلط کرنے والوں کے ساتھ غلط کرتی تھی۔ سو گائز میں نے ایپیسوڈ تو پڑھ لی ہے، لیکن میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ میں پکا وعدہ نہیں کرتی کہ میں دوں گی ایک ایپیسوڈ اور، لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ خیر کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جتنی بھی مجھ سے ہوئی، اگر میں نہیں پوری ایپیسوڈ لکھ سکی تو پھر میں جتنی ہو سکا نا میں اتنی لکھ کر دے دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ، لیکن میں کوشش کروں گی اپنی، میں پوری جان لگا دوں گی آپ کو ایپیسوڈ دینے کی کوشش میں، لیکن صرف کوشش ہی کر سکتی ہوں۔ تو ملتے ہیں، اگر رات تک میں نے ایپیسوڈ لکھ لی تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، اگر نہیں لکھی تو پھر کل ملیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت دے، خدا حافظ۔